رمضان 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والآمنین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی واجب الاحترام محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کچھ روشنی ڈالیں گے رمضان المبارک کی فضیلت پر۔ ماہ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا مہینہ ہے، اور حضور پرنور شافع یوم النشور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دعا فرماتے تھے، بڑی مشہور ہے اور آپ نے سب نے سنی ہوگی۔ وہ دعا کب ہوتی تھی؟ جب ماہ رجب کا آغاز ہوتا تھا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 3 مہینوں کی فضیلت ایک ساتھ ارشاد فرماتے تھے۔ آپ دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، او کما قال علیہ السلام۔ ترجمہ اس دعا کا بہت آسان ہے، اے اللہ ہمارے لیے رجب میں برکت عطا فرما، شعبان میں برکت دے، اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا۔ گو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ تینوں مہینے بڑے معظم اور مقدس اور مکرم ہیں، اور ماہ رجب جب آتا ہے تو اعلان ہوتا ہے کہ برکتوں والا مہینہ عنقریب ہمارے پاس پہنچنے والا ہے۔ ماہ رجب ختم ہو گیا، ماہ رجب میں اہل ایمان نے عبادتیں کیں، اور کسی نے روزے بھی رکھے، راتوں کو قیام بھی کیا، اور نمازوں کی فرضیت کی خوشی بھی منائی۔ پھر ماہ شعبان تشریف لایا۔ ماہ شعبان میں بھی لوگوں نے روزے رکھے، قیام کیے، نوافل پڑھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے معاملات پیش کیے، اور وہ سب معاملات علماء سے آپ نے سنے ہیں کہ اس میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں ہر حکمت والا کام فرشتوں کو تقسیم کیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں فیصلے ہوتے ہیں۔ اب شعبان المعظم بھی اختتام کو پہنچا، اور ماہ رمضان المبارک اپنا مقدس سایہ ہم پر کیے ہوئے ہے، اور عنقریب ہم اس سے ملنے والے ہیں۔ رب کریم جل وعلا نے اس مہینے میں جو فرض مسلمانوں پر ڈالا ہے اس کا اعلان قرآن کریم کی اس آیت میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے فرض کیے گئے تھے تم سے پچھلے لوگوں پر۔ کیوں فرض کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ تقوی حاصل کرو۔ تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا نام ہے۔ خوف الہی دل میں ہوتا ہے تو وہ متقی کہلاتا ہے۔ تقوی کے بہت سے مراتب ہیں، ہم ادھر ابھی جانا نہیں چاہتے۔ ہم عرض یہ کر رہے ہیں کہ اب ماہ رمضان کے روزوں کی بات کر لی جائے، اور ماہ رمضان کے فرائض اور اس میں نوافل اور اس میں نیکیوں کا تذکرہ ہو جائے۔
کچھ سمجھنے کے لیے یہ بھی جاننا چاہیے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے رمضان المبارک کے بارے میں یوں ارشاد فرمایا، رمضان المبارک وہ مقدس مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں جنت کے سب دروازے کھول دیتا ہے، جس کے 8 دروازے ہیں، اور سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، شیطانوں کو قید کر دیا گیا، جکڑ دیا گیا، تاکہ شیاطین انسانوں کے خیالوں میں اور دلوں میں اور ذہنوں میں گھس کر ان کو برائی پر آمادہ نہ کر سکیں۔ لہذا جب ماہ رمضان مبارک شروع ہوتا ہے، شیاطین بند ہو گئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، اور جنت کے دروازے کھولے جانے کے علاوہ اس میں جو اور ہمیں خوشخبری سنائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رمضان المبارک کے دنوں میں اعمال کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ چنانچہ نفل کوئی بھی عبادت ہو، اس کا ثواب ہو جاتا ہے 70 فرضوں کے برابر، اور کوئی بھی فرض ادا کیا جائے اس کا ثواب اتنا بڑھنے کے علاوہ جو نفل پڑھتے ہیں تو نفل کا ثواب ہوتا ہے ایک فرض کے برابر۔ اور یہ ایک قانون ہے قرآن کریم کا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اس کے لیے 10 ویسی ہی نیکیاں اور ہیں، 10 گنا ملیں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک روزہ جو رکھا وہ تو 10 ثواب لایا ہی، لیکن رمضان المبارک میں وہی روزہ 70 فرائض کے برابر ثواب ہمیں دے گا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان المبارک میں ہر رات گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک ندا ہوتی رہتی ہے، کوئی مانگنے والا ہے، کوئی بخشش کا چاہنے والا ہے، کوئی مغفرت کا طالب ہے، کوئی فلاں چیز کا طالب ہے، یہ ندا ہوتی رہتی ہے، ہر روز یہ ندا ہوتی ہے۔ اور حدیث پاک کے الفاظ للہ اتقا، ہر رات کو اللہ تعالیٰ اس رمضان مبارک کی رات میں، ہر رات میں بندوں کو آزاد فرما دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ یہ بتا رہی ہے جب جنات جکڑ دیے گئے اور لوگ روزہ رکھنے لگے تو ماحول کیسا بن گیا، ہر آدمی نیکی پر آمادہ ہے، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے بھی روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا ثواب ہمیں حاصل ہو گیا، تو پوری قوم کے اندر رجوع اللہ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی طرف رجوع کروں، اس کی بارگاہ میں حاضر رہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک نیک آدمی رمضان مبارک کی مقدس راتوں میں گم ہو جاتا ہے، اس کو کیفیت مل جاتی ہے، وہ کیفیت بہت اعلیٰ ہوتی ہے، اور یہ تمام کیفیات مل کر نمازیں، راتوں کو دیر تک جاگنا، اللہ کے لیے نماز پڑھنا، قیام کرنا، روزہ رکھنا، سحری کھانا اور افطار کرنا، یہ سب مل کر عبادات ایسی بن جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیکی کے راستے پر چلا دیتا ہے اور جنت میں پہنچنے کا کام ہو جاتا ہے۔ آخری بات سن لیجئے، رمضان مبارک جب تشریف لاتا ہے تو حکم ہے تسحروا فإن فی السحور برکۃ، اے لوگو رمضان مبارک میں سحری کھایا کرو، سحری میں برکت ہوتی ہے، وہ خواہ ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ ہو۔ اور افطار کے بارے میں فرمایا کہ افطار وہ عمل ہے جس سے انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور جو دعا وقت افطار مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اور آخری بات عرض کر دوں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، رب کریم جو اللہ علیہ فرماتا ہے روزوں کا بدلہ کیا ہے،
میں نہیں بتاتا، الصیام لی وانا اجزی بہ، روزے بندہ میرے لیے رکھتا ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور توفیق نصیب فرمائے اور راتوں میں قیام کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ رمضان رمضان رمضان